بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 75 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 14واں پارہ اور 10واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ قرآن مجید کا بعض اوقات یہ اسلوب ہوتا ہے کہ مختلف مثالوں کے ذریعے انسان کی تربیت کا بیان کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے غلط نظریات کو چھوڑیں اور درست طریقہ کار کو اپنا لیں۔ یہاں پر بیان کیا گیا، ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو بالکل ناکارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز کا مالک ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، اور وہ بالکل کوئی فائدہ بخش بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس رزق میں سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، لوگوں کے خیال بھی رکھتا ہے، اپنے معاملات بھی دیکھتا ہے، سارا کچھ۔ تو ان میں سے بہتر کون ہے؟ یقیناً ہم کہیں گے کہ وہی بہتر ہے جس کے پاس رزق ہے اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتا ہے، خود اپنی ضروریات بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہی شخص جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو پھر جھنجھوڑا گیا انسانی فکر کو کہ دیکھو، تم نے جو بت بنائے ہیں ان کو تم خدا سمجھتے ہو، جو کسی کام کے نہیں ہیں، جو کچھ نہیں کر پاتے، تو تمہارے خیال میں کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ جو تم اپنے لیے بھی سمجھتے ہو کہ یہ کسی کام کے نہیں ہو سکتے، اگر غور و فکر کرو تو پھر ان کو تم خدا بناتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے، عبدا مملوکا، ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی جو کسی کی غلامی میں ہے وہ خود کسی چیز کا قادر بھی نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت میں کچھ ہو سکتا ہے، نہ وہ کوئی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، جیسے آقا کہے گا ویسے کر لے گا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق حسنہ عطا فرمایا، اپنی جناب سے بہترین رزق عطا فرمایا۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور علی الاعلان بھی، یعنی خفیہ بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں ہے ان کے پاس، اور صرف ایسے اٹکل پچو کے ساتھ بتوں کو اپنا خدا، اپنا رب بنایا اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ وہ کسی چیز کے قادر بھی نہیں ہے، ادھر سے ادھر ہونے کے بھی قادر نہیں۔ یہ خود اٹھا کے ایک بت کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، وہ ادھر پڑا رہتا ہے، ادھر سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، وہ ادھر پڑا رہتا ہے، وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اور ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، رَجُلَيْنِ، دو مردوں کی، دو لوگوں کی اللہ مثال بیان فرماتا ہے۔ احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بول بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا، اپنے آقا پر بوجھ ہے، یعنی کچھ کرتا نہیں ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، اور مالک جو ہے وہی اس کو، اس کی خدمت کرتا ہے، وہی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں کرتا۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، پھر اس کو کسی طرف جب بھیجا جائے تو خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی بات نہیں کرتا، خیر لے کے نہیں آتا۔ حل یستوی، ہوا کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن یأمر بالعدل، اور وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہو، جو عدل کا حکم دیتا ہو۔ ایک یہ جو بالکل گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو صاحب ادراک ہے، صاحب فہم ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے،
اور لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے، بولتا ہے لیکن اچھا بولتا ہے، لوگوں کو نیک ہونے کا سبق دیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جبکہ جو دوسرا ہے، جو خود سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، لوگوں کو راہ ہدایت کی تلقین کرتا ہے، وہ خود بھی راہ ہدایت پر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہ خود بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تم جب اللہ کی باری آتی ہے تو پھر تم یہ قاعدے اور اصول کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کو چاہتے ہو اللہ بنا دیتے، جس کو چاہتے ہو اپنا رب بنا دیتے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ چیزیں۔ زمین و آسمان کا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت اسی کے پاس ہے، اور ہر چیز کی باریکیوں سے وہی واقف ہے، کیونکہ وہی خالق ہے تو وہی سارا کچھ جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہوگا مگر پلک جھپکنے کی طرح، یعنی قیامت کا معاملہ ایسے ہوگا جیسے پلک جھپکی ہے انسان، پلک جھپکی قیامت آ گئی، بس اسی طرح قیامت آ جائے گی یک دم، اور پھر جو ہے وہ انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ اب میں کیا کروں، اور اس کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں بچے گا۔ او ہوا اقرب، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اصل قدرت اسی کی ہے، اصل قادر مطلق وہ ہے، اور اس بات کو سمجھنا انسان کے لیے جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی جلد فائدہ مند ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، شکم مادر سے انسان کا وجود، وہاں اس اندھیری رات میں انسان رہتا ہے، اور 9 ماہ تک کم و بیش انسان گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اس کو خوراک بھی مہیا کرتا ہے، وہاں اس کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر کوئی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر آکسیجن نہیں ہوتی، تو ہم تھوڑی دیر، یا آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو ہمارا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہم وہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ کوئی تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے تو وہاں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نکلیں یہاں سے تاکہ کھلی ہوا میں جائیں، سانس لیں، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی خوراک کا بھی سامان ملتا ہے، انسان کو وہاں پر سارے باقی جو جسم اس کا بن چکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی غذا ہر چیز مل رہی ہوتی۔ یہ مالک ہے، فرمایا تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ نے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے کان بنائے، والابصار، تمہاری آنکھیں بنائیں، والافئدہ، تمہارے دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو کہ اس مالک نے کتنا کرم کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی جسم کا اہم عضو موجود نہ ہو، مثلا اس کی آنکھیں ہی موجود نہ ہوں، اللہ نہ کرے، تو کتنی زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ اس کی قوت سماعت ہی نہ ہو، سن ہی نہ سکے، بول ہی نہ سکے، یا وہ جسمانی طور پر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، مفلوج پیدا ہوا ہو، تو یہ بعض نشانیاں ہمیں نظر ہی آتی ہیں، اس لیے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھا، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، اور تو نے ہمیں فکر عطا کی، سوچ سکتے ہیں، تو نے ہمیں دل عطا کیا، ہمیں جسم کے دیگر اعضاء عطا کیے، تو ہمیں ان کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ انسان کا ذکر کیا گیا اور اس کو سمجھایا گیا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غلط سوچ اور غلط نظریہ، غلط عقائد انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے بھی دور ہونے کی اور ان کو چھوڑ دینے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور سمجھنے کی تلقین کی گئی، دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس لیے خاص طور پر یہاں پر آنکھوں کا ذکر کیا ہے، کانوں کا اور دل کا ذکر کیا، یعنی آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، کانوں کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں، اللہ کی حکمت بری باتیں سنیں، اور دلوں سے ہم سوچتے ہیں، ادراک کرتے ہیں تو ان سے سوچیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا شکر گزار
بندہ بن رہے ہیں، اگر بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔